بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان الأنصاري رضي الله عنه المعروف صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواہ مسلم. اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت حذیفہ بن یمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا نام حذیفہ، آپ کے والد بزرگوار کا نام حسیل ہے. حذیفہ بن یمان یہ آپ کا لقب ہے. کنیت آپ کے ابو عبداللہ ہے. باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں. غزوہ بدر پیش آنے سے پہلے دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہو کر پھر مدینۃ المنورہ اب تشریف لے گئے. جب مدینۃ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں قریش مکہ نے آپ دونوں کو گرفتار کر لیا اور یہ وعدہ کرایا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قریش مکہ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. یہ وعدہ کرایا اور انہوں نے وعدہ کیا، اور وعدہ کرانے کے بعد جب یہ دونوں باپ بیٹے مدینۃ المنورہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا ماجرا سنایا کہ ہم دونوں باپ بیٹے مکہ سے نکل رہے تھے اور تو ہمیں راستے میں قریش مکہ نے پکڑ لیا اور ہم سے یہ وعدہ کرایا. اور جب یہ دونوں حضرت حذیفہ اور ان کے والد حسین جب مدینۃ المنورہ پہنچے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے. غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے. حالانکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی تو اس وقت صحابہ کی تعداد بہت کم تھی. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے اور 1000 کے قریب کفار تھے. تو قلت تعداد کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وعدے کے اوپر برقرار رکھا کہ جب تم سے وعدہ کیا ہے تو تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آپ نے منع فرمایا. حالانکہ صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، آپ ان کو شریک کر سکتے تھے کہ وہ تو ایک چھوٹنے کے بہانے سے آپ نے اس طرح کا عذر پیش کر دیا، اب تم تو مسلمان ہو چکے ہو. لیکن نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ تم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جب غزوہ خندق، غزوہ احد وغیرہ جو بھی پیش آئے اس میں یہ دونوں شریک رہے باپ بیٹے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ تم بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کے مطابق تمہیں بدر کے صحابہ میں شمار کریں گے اور انہیں جتنا ثواب ملے گا تمہیں بھی اتنا ثواب ملے گا. یہ اخلاص نیت. بہرحال تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی وفات سن ہجری 36 کے اندر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد آپ کی شہادت، آپ کی وفات ہوئی. اور عراق کے اندر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے قریب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لقب ملا تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار تھے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کو اپنے پاس رکھنے والے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. آپ کو رازدار کا لقب کیسے ملا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاک میں کچھ منافقین توہ میں لگے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر حملہ کرنے والے تھے اور آپ کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا تو آپ نے زور سے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کا نعرہ زور سے بلند کیا تو اس رعب کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس وقت حضرت حذیفہ کو اس وعدے کے اوپر کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے فرمایا یہ لوگ تھے مدینہ میں. کہا یہ جو میری توہ میں لگے ہوئے تھے میرے اوپر حملہ کرنے والے تھے فرمایا ان کے ساری لسٹ اور ان کی فہرست کس کو بتائی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. اور مرتے دم تک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو نہیں بتایا. ہمارا حال ذرا دیکھ لیجئے, اگر کوئی راز کی بات ہمیں بتائے تو ہمیں تو کیا ہی ہو جاتی ہے, کب اس کو کہے, کب کس کو کہے, کب اس بات کو راز کو افشا کرے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کے اوپر ثابت قدم رہے اور کسی کو نہ بتائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ فہرست مجھے بتا دی جائے وہ کون کون لوگ ہیں. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اس میں میرا نام ہے؟ اس فہرست میں میرا نام ہے. فرمایا آپ کا نام نہیں ہے, آئندہ کسی کے بارے میں پوچھنے کی ہمت بھی مت کرنا. یہ سیدھی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. حضرت عمر کی بات یہ تھی, ان کا ارادہ ہے کہ ایک ایک کر کے میں کچھ لوگوں کا نام معلوم کر دوں گا, لیکن حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ آپ کا نام نہیں ہے لیکن آئندہ کسی کے بارے میں آپ پوچھنا بھی مت. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو صحابہ جان لیتے کہ حضور کس کی نماز میں شریک ہے. اگر حضور شریک رہتے تو صحابہ نماز پڑھتے, اور اگر حضور شریک نہ ہوتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے, لہذا صحابہ بھی نماز نہ. لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب تو کوئی اور چیز تو رہی نہیں, اب تو رہے نہیں. تو اس وقت حضرت حذیفہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے کہ جاؤ دیکھو حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہے یا نہیں. اگر حضرت حذیفہ ہوتے تو حضرت عمر جنازے کی نماز پڑھاتے, اور اگر حضرت حذیفہ نہ ملتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز نہ پڑھاتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن ابی کی جب جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی رسول, ان کا عبداللہ بن ابی کا بیٹا پکا صحابی رسول عبداللہ, انہوں نے فرمائش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کے لیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا رسول اللہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کیا اس نے آپ کو اس موقع کے اوپر آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی ہے اور آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی استغفر لهم او لا تستغفر لهم, آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, وَإِن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے محمد اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے, ان کے لیے استغفار کریں گے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کرنے والا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ علم ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 یعنی 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور نماز پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ اتار دی اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محمد اب سن لو, آئندہ کسی منافق کی کسی کافر کی آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھنے کی بات تو بہت دور, ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. باہر
تو یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان منافقوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کو نماز پڑھنے کے اور اس سلسلے میں آپ کو روک دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد اب حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ حذیفہ کس کی نماز جنازہ میں شریک ہے، کس کی نماز میں نہیں ہے۔ حذیفہ کو دیکھتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانوا یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ من الشر۔ فرمایا لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں ہمیشہ فتنوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حذیفہ سب سے بڑا فتنہ کب شروع ہوگا، سب سے بڑا فتنوں کا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا اس کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ بتا تو دیجئے۔ فرمایا ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا اس دروازے کو توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا توڑا جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا توڑا جائے گا۔ صحابہ فرمانے لگے کہ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اس دروازے سے کون مراد ہے، اس دروازے سے کون مراد ہے؟ فرمایا حضرت عمر کو ایسا معلوم تھا جیسا رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے، اس طرح حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اس دروازے سے مراد میں ہی ہوں کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی 12 سال۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی وہ انگوٹھی جو حضور نے آپ کو دی تھی وہ کنویں میں گر گئی۔ اس کے بعد کیسے فتنے رونما ہوئے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ بہر مجھے یہاں یہ بات نقل کرنی ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت حذیفہ ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو لقب ملا تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے رازدان تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو ہمارے اندر منتقل فرمائے اور ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے والے بنائے۔ بار حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں اس روایت کا خلاصہ بیان کر دوں کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شریک ہوا۔ فرمایا میں نے بھی نیت کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول 100 آیت کے بعد رکوع کریں گے، لیکن آپ نے تو 200 آیتیں پڑھ لی، سورہ بقرہ پڑھ لی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ ختم کر کے پھر رکوع کریں گے۔ فرمایا آپ اور آگے بڑھ گئے، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ سورہ نساء ختم ہونے کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ فرمایا اس کے بعد آپ نے پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اس طرح پڑھتے رہے۔ فرمایا اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اور فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کہ جہاں قرآن کریم میں تسبیح کا سوال آتا، تسبیح کا، اللہ کی تسبیح کا ذکر آتا، اب اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ جب اللہ کی پناہ کی آیت کے پاس سے گزرتے پڑھتے ہوئے تب اللہ سے پناہ مانگتے۔ جب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے تو آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے مانند ہو گئے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کا سجدہ بھی بہت طویل سجدہ۔ فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اس روایت کو لا کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام معصوم تھے، نبی تھے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کو یہ مژدہ سنا دیا گیا۔ پھر آپ اس قدر مجاہدہ کرتے تھے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، ہمیں عبادات میں کتنا مجاہدہ کرنا چاہیے، ہمیں کس قدر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے۔ آگے کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فأطال القیام حتى هممت
بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه متفق علیہ۔ اس روایت میں بھی یہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی بڑی رات میں، فرمایا آپ نے بڑا لمبا قیام فرمایا، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں ایک برا ارادہ کر لیا، حتی هممت بأمر سوء۔ فرماتے ہیں وہ برا ارادہ کیا تھا، وہ خیال کیا تھا؟ فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو چھوڑ دوں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو چھوڑ دوں، حالانکہ ایسا کیا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے والے، آپ کو صاحب الوسادہ کہ آپ کو صاحب السواق کا اس طرح کے لقب کیے، صاحب النعلین جوتیوں کو اٹھانے والے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا ساتھ میں مسواک رکھنے والے، حضور کے نعلین مبارک اٹھانے والے، حضور کا تکیہ مبارک ساتھ میں اٹھانے والے، یہ ساری خدمات عبداللہ ابن مسعود کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قرآن سننا ہے تر و تازہ ایسا قرآن کہ ابھی ہی اللہ نے آسمان سے اس کو نازل فرمایا تو عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سنو۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سنو، ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان اوصاف سے مالا مال فرمائے، ہمیں بھی عشق صحابہ عشق نبی نصیب فرمائے اور ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے، اور ہمیں بھی راتوں میں اٹھ کر تہجد کی چند رکعتیں نصیب ہو جائیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جانے کے بعد قبروں میں یہی روشنی ہو جائے گی۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے، ماں باپ اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ بھائی رات ہو گئی، اب سب جو لیشن ہے وہ بند کر دو، سو جاؤ۔ فرمایا سب سو جاتے ہیں۔ فرمایا جب ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، چند جن لوگ ہمیں یاد کریں گے، ہماری قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ پھر ہماری قبر میں اگر ہمیں روشنی چاہیے تو یہی ہے اوابین، یہی ہے تہجد، یہی ہے تلاوت قرآن جو ہماری قبر کے اندر میں کیا ہے روشنی کریں گے۔ چند جن لوگ یاد کریں گے پھر ختم۔ تو یہی ہے جس طرح دین کا سورج غروب ہوتا ہے، ہماری زندگی کا بھی سورج غروب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، داخلی خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے ساتھ اے اللہ عافیت کو اعلیٰ معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما کر سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، قابلیت اور قبولیت عطا فرما، دین کا داعی اور دین کا شدائی بنا، راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے والا بنا دیجئے، تہجد کا سرور نصیب فرما۔ اے اللہ نماز میں خوش و خضوع نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ اتباع سنت نصیب فرما، حق اطاعت، حق عظمت، حق محبت نصیب فرما دیجئے۔ امت کے حالات پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، غزہ
فلسطین اور سودان اور ملک کے اندر میں اللہ جہاں جہاں اللہ دنیا میں تیرے بندے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما لیجیے. اللہ یہ دین کے کیلے ہیں، رب کریم ان کی حفاظت فرما لیجیے. اللہ ان کی حفاظت فرما لیجیے. دشمنوں کے دشمنی سے حفاظت فرما لیجیے. حاسدین کے حسد سے، مکار کے مکر سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ حفاظت فرما لیجیے. اللہ اس کو باقی فرما اور قیامت تک اس سلسلے کو جاری اور ساری فرما. اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. کینسر کے امراض سے ہماری حفاظت فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، تمام کے اللہ جائز مراد تمناؤں کو پوری فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ